السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کا 15 اگست کے موقع پر کیا گیا ایک شاندار بیان آپ تمام حضرات کو ضرور سننا چاہیے۔ بیان پیش کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ یہ وہ ہندوستان نہیں جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا، آزادی کیا ہوتی ہے ہم سے پوچھو، قربانیاں تو ہم نے دی ہے مولانا ارشد مدنی۔ پہلے ہم نے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی، اب لگتا ہے ہمیں آزادی کے تحفظ کے لیے قربانی دینی ہوگی۔ مولانا ارشد مدنی کا بیان۔ آج ہم یوم آزادی منا رہے ہیں، یہی وہ موقع ہے جب ہم اپنے ان اکابرین کو خاص طور پر یاد کرتے ہیں جنہوں نے اس آزادی کے لیے عظیم قربانیاں دی۔ یہاں تک کہ مادر وطن کی آزادی کے لیے ان میں سے بہت سے لوگ ہنستے ہوئے انگریزوں کی قید بامشقت اور عبور دریائے شور کی آفت کو بھی جھیل گئے۔ ملک کی طویل جدوجہد آزادی، یہاں تک کہ سیکولر دستور سازی میں جمعیت علماء ہند کا جو قائدانہ کردار رہا ہے وہ ہر اعتبار سے تاریخی ہے۔ یہی وجہ تھی جیسے جیسے ملک کی آزادی کے امکانات روشن ہوتے گئے، ہمارے علماء انڈین نیشنل کانگریس کی بنیادی لوگوں مثلاً موتی لال نہرو، مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو سے برابر عہد لیتے رہے کہ ملک کی آزادی کے بعد ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا، اور کانگریس قیادت بھی اس بات کی یقین دہانی کراتی رہی کہ مسلمانوں کی مسجدیں، مسلمانوں کے مدرسے، مسلمانوں کے امام باڑے، مسلمانوں کے قبرستان، مسلمانوں کی زبان، مسلمانوں کا کلچر، مسلمانوں کی تہذیب، یہ تمام چیزیں محفوظ رہے گی۔ لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ ملک آزاد ہوا اور ہمارے اکابر کے نظریے کے خلاف تقسیم بھی ہو گیا۔ اسلام کے نام پر ایک دوسرا ملک وجود میں آ گیا۔ چنانچہ اس کے بعد سے بعض حلقوں کی جانب سے یہ آواز اٹھنے لگی کہ جب اسلام کے نام پر مسلمانوں نے اپنا ایک حصہ لے لیا تو اس ملک کو ہندو اسٹیٹ بننا چاہیے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ آزادی کی جنگ میں شامل بہت سے ہندو قائدین بھی اس کے ہم نوا ہو گئے اور انہوں نے بھی مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ اب ملک کا دستور سیکولر اسٹیٹ نہ ہو کر ایک ہندو اسٹیٹ ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے اکابرین کی بدور اندیشی تھی جو انہوں نے آزادی سے قبل ہی کانگریس قیادت پر سیکولر دستور سازی کے لیے نہ صرف دباؤ ڈالا بلکہ اس کی یقین دہانی بھی کروائی۔ چنانچہ وہ اس بات پر اڑ گئے اور انہوں نے کانگریس کے قائدین سے کہا کہ ہم سے جو وعدہ کیے ہیں انہیں پورا کرو، اگر ملک تقسیم ہوا ہے تو اس پر آپ لوگوں نے دستخط کی ہیں، ہم نے نہیں، اس لیے ملک کا دستور سیکولر ہوگا۔ اس سچائی کا بہرحال اعتراف کیا جانا چاہیے کہ اس وقت کی کانگریس قیادت ایماندار تھی، اس نے اپنے وعدے کا پاس رکھا اور ہندو اسٹیٹ کا مطالبہ کرنے والوں کے دباؤ میں نہیں آئی۔ اس نے جمعیت علماء ہند کے سیکولر دستور کے مطالبے کو تسلیم کر لیا۔ اس طرح ہمارا آئین تیار ہوا اور اس کا کردار جمہوری اور سیکولر رکھا گیا۔ اگر اس وقت ہمارے اکابرین ایسی دور اندیشی سے کام نہ لیتے اور ذرہ برابر بھی کمزور پڑ جاتے تو آج یہ ملک جمہوری ملک نہ ہو کر ایک ہندو اسٹیٹ ہوتا، اور تب شاید ملک کی بے شمار مذہبی اور زبان اقلیتی بشمول مسلمان اپنے مذہبی حقوق سے محروم رہتے۔ لیکن افسوس، موجودہ حکومت وقت ترمیمی بل لا کر ان مسجدوں، مقبروں، قبرستانوں، امام باڑوں اور اوقاف کی ان جائیدادوں کو ہڑپ لینا چاہتی ہے جس کے تحفظ کا آزادی کے وقت ہندوستان کے سیکولر آئین اور دستور میں وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ بیان ہے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کا۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب آگے فرماتے ہیں کہ اسی طرح آزادی کے بعد سے ہی ایک مخصوص ذہنیت کے لوگ ہی تاریخ کو مس کرنے کی مسلسل سازشیں کر رہے ہیں۔ اب جنگ آزادی کے نئے نئے ہیرو سامنے لائے جا رہے ہیں، جبکہ تاریخی سچائی یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک علماء اور مسلمانوں نے ہی شروع کی تھی، اور یہاں کے عوام کو غلامی کا احساس اس وقت کرایا تھا جب اس بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا۔ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف عالم بغاوت علماء نے ہی بلند کیا تھا اور جنگ آزادی کا سور بھی انہوں نے ہی پھونکا تھا۔ آزادی ہی نہیں، ملک کی کوئی بھی تاریخ ہندوستان کے علماء کرام کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ ہم ملک کی اصل تاریخ سے دانستہ چشم پوشی کرنے والوں کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جابر انگریز حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنے والے یہ ہمارے اکابرین ہی تھے جنہوں نے کابل میں ایک جلا وطن حکومت قائم کی تھی، اور اس حکومت کا صدر ایک ہندو راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کو بنایا گیا تھا، کیونکہ ہمارے اکابرین مذہب سے بالا تر ہو کر محض اتحاد اور انسانیت کی بنیاد پر اس ملک کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے حق میں تھے۔ وہ اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک ساتھ لائے بغیر یہ خواب پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ بعد میں شیخ الہند مالٹا کی جیل سے رہا ہو کر باہر آئے، انہوں نے
زور دے کر یہ بات کہی کہ ملک کی آزادی کا مشن تنہا مسلمانوں کی کوشش سے پورا نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر انگریزوں کے چنگل سے ملک کو باہر نکالنا ہے تو آزادی کی تحریک کو ہندو مسلم تحریک بتانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر خوش قسمتی سے سکھوں کی جنگجو قوم بھی ساتھ آ جائے تو آزادی وطن کی راہ اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گی۔ شیخ الہند کا یہ مقولہ کتابوں میں محفوظ ہے۔ ہمارے اکابرین ہندو مسلم اتحاد کے راستے پر آگے بڑھے اور ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرایا۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ملک آزاد ہو گیا اور تقسیم بھی ہو گیا، اور یہ تقسیم تباہی و بربادی کا سبب بن گئی، اور یہ کسی ایک مخصوص قوم کے لیے نہیں بلکہ ہندوؤں اور مسلمان سب کے لیے۔ اگر ملک کی تقسیم نہ ہوئی ہوتی اور یہ تینوں ملک متحد ہوتے تو آج یہ صورتحال ہرگز نہ ہوئی ہوتی۔ یہ ایک تاریخ ہے کہ آزادی وطن کے یہ متوالے ہندو مسلم کی تفریق نہ کرتے ہوئے انسانیت کی بنیاد پر سب کو ایک ساتھ لے کر چلے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ جو لوگ محبت کی جگہ نفرت کی سیاست کرتے ہیں وہی لوگ تاریخ کو مس کر کے پیش کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کو امن و اتحاد اور انسانیت کی بنیاد پر نہیں نفرت کی بنیاد پر چلانا چاہتے ہیں۔ غربت و افلاس، افراتفری، بد امنی، بے روزگاری یہ بتا رہی ہیں کہ جس رخ کی سیاست کو انہوں نے اپنایا ہے وہ ملک کو بربادی و تباہی کی طرف لے جانے والی ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس لیے اگر کہیں کچھ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ہمارا دل تڑپتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں ہمارے بزرگوں نے دی ہیں۔ ہم یہ بات عادل اعلان کہتے ہیں کیونکہ یہی اصل تاریخ ہے، اور حکومت کے کارندے پڑھیں گے تاریخ کیا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہم اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جس کے لوگوں نے آزادی وطن کے لیے قدم قدم پر صعوبتیں برداشت کی، یہاں تک کہ جیل کی سزائیں بھی کاٹی۔ آج جو لوگ ہمارے حب الوطنی پر سوال اٹھاتے ہیں وہ بتائے کہ ان کے لوگوں نے ملک کی آزادی کے لیے کیا کیا، انہوں نے کون سی فلی توڑی۔ تمہیں کیا پتا آزادی کیا ہوتی ہے؟ تم نے تو صرف نفرت ہی کی ہے، قربانیاں تو ہم نے دی ہے، ہم نے جیلیں کاٹی ہے۔ پہلے ہم نے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی، مگر اب ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اس آزادی کے تحفظ کے لیے قربانی دینی ہوگی۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو وہ دن دور نہیں جب لب کشائی کو بھی ایک سنگین جرم قرار دیا جانے لگے گا۔ انتہائی تکلیف کے ساتھ لکھنی پڑ رہی ہے کہ آزادی میں قربانی دینے والے ہمارے بزرگوں نے جس ہندوستان کا خواب دیکھا تھا وہ یہ ہندوستان ہرگز نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ایسے ہندوستان کا خواب دیکھا تھا جس میں بسنے والے تمام لوگ ہمیشہ کی طرح نسل، برادری اور مذہب سے اوپر اٹھ کر امن و آشتی کے ساتھ رہ سکے۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب آگے فرماتے ہیں کہ یہ حب الوطنی تھوڑی ہے کہ لاکھ دو لاکھ ترنگا تقسیم کرو اور ہیرو بن جاؤ، بلکہ بنیادی سوال یہ ہے کہ آزادی وطن کے لیے آپ نے کیا پاپڑ بیلے ہیں۔ ہم نے پاپڑ بیلے ہیں، اس لیے ہم جانتے ہیں کہ آزادی کسے کہتے ہیں۔ ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کا قیام ہی آزادی وطن کے لیے ہوا تھا۔ آج کوئی فرقہ پرست اگر اس کی طرف انگلی اٹھاتا ہے تو وہ پاگل ہے، کم عقل ہے، دیوانہ ہے، وہ یہ جانتا ہی نہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے در و دیوار سے آزادی وطن کے لیے کیسی کیسی آوازیں اٹھی ہے۔ چنانچہ جس طرح آپ کو حق ہے کہ آزادی وطن کے حوالے سے آپ اپنے سورماؤں کا ذکر کریں، ہمیں بھی ایک حاصل ہے کہ ہم اپنے ان سورماؤں کا ذکر کریں جنہوں نے وطن عزیز کی آزادی کے لیے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی اور ہنستے ہنستے پھانسیوں پر جھول گئے۔ دوستو، یہ ہے یوم آزادی کے موقع پر صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کی تقریر سے ماخوذ۔ ناظرین و سامعین، اس اہم رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔